कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से अहबार की किताब उसका 16वां बाब। यौम कफ़ारा। और हारून के दो बेटों की वफ़ात के बाद जब वो खुदावंद के नज़दीक आए और मर गए, खुदावंद मूसा से हम कलाम हुआ और खुदावंद ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि वो हर वक्त पर्दा के अंदर के पाकतरीन मकाम में सरपोश के पास जो संदूक के ऊपर है ना आया करे, ताकि वो मर न जाए, क्योंकि मैं सरपोश पर अबर में दिखाई दूंगा। और हारून पाकतरीन मकाम में इस तरह आए कि खता की कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा लाए। और वो कतान का मुकद्दस कुर्ता पहने और उसके तन पर कतान का पजामा हो और कतान के कमरबंद से उसकी कमर कसी हुई हो और कतान ही का उमामा उसके सर पर बंधा हो। ये मुकद्दस लिबास हैं और वो इनको पानी से नहा कर पहने। और बनी इसराइल की जुमात से खता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा ले। और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है गुजरान कर अपने और अपने घर के लिए कफारा दे। फिर उन दोनों बकरों को लेकर उनको खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर खुदावंद के हजूर खड़ा करे। और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले, एक चिट्ठी खुदावंद के लिए और दूसरी अज़ाज़ील के लिए हो। और जिस बकरे पर खुदावंद के नाम की चिट्ठी निकले उसे हारून लेकर खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए, लेकिन जिस बकरे पर अज़ाज़ील के नाम की चिट्ठी निकले खुदावंद के हजूर जिंदा खड़ा किया जाए, ताकि उससे कफारा दिया जाए और वो अज़ाज़ील के लिए बयाबान में छोड़ दिया जाए। और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है आगे लाकर अपने और अपने घर के लिए कफारा दे, और उस बछड़े को जो उसकी तरफ से खता की कुर्बानी के लिए है ज़बह करे। और वो एक बखूरदान को ले जिसमें खुदावंद के मज़बा की आग के अंगारे भरे हों, और अपनी मुट्ठियाँ बारीक खुशबूदार बखूर से भर ले और उसे पर्दा के अंदर लाए और उस बखूर को खुदावंद के हजूर आग में डाले, ताकि बखूर का धुआं सरपोश को जो शहादत के संदूक के ऊपर है छिपा ले कि वो हलाक न हो। फिर वो उस बछड़े का कुछ खून लेकर उसे अपनी उंगली से मशरिक की तरफ सरपोश के ऊपर छिड़के, और सरपोश के आगे भी कुछ खून अपनी उंगली से 7 बार छिड़के। फिर वो खता की कुर्बानी के लिए उस बकरे को ज़बह करे जो जुमात की तरफ से है, और उसके खून को पर्दा के अंदर लाकर जो कुछ उसने बछड़े के खून से किया था वही इससे भी करे, और उसे सरपोश के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और बनी इसराइल की सारी निजास्तों और गुनाहों और ख़ताओं के सबब से पाकतरीन मकाम के लिए कफारा दे, और ऐसा ही वो खैमा इज्तिमा के लिए भी करे जो उनके साथ उनकी निजासतों के दरमियान रहता है। और जब वो कफारा देने को पाकतरीन मकाम के अंदर जाए, तो जब तक वो अपने और अपने घराने और बनी इसराइल की सारी जुमात के लिए कफारा देकर बाहर ना आ जाए, उस वक्त तक कोई आदमी खैमा इज्तिमा के अंदर ना रहे। फिर वो निकल कर उस मज़बा के पास जो खुदावंद के हजूर है जाए और उसके लिए कफारा दे, और उस बछड़े और बकरे का थोड़ा थोड़ा सा खून लेकर मज़बा के सींगों पर गिरदा गिर्द लगाए, गुनाह उठा ले जाने वाला बकरा, और कुछ खून उसके ऊपर 7 बार अपनी उंगली से छिड़के, और उसे बनी इसराइल की निजासतों से पाक और मुकद्दस करे। और जब वो पाक तरीन मकाम और खैमा इज्तिमा और मज़बा के लिए कफारा दे चुके, तो उस जिंदा बकरे को आगे लाए, और हारून अपने दोनों हाथ उस जिंदा बकरे के सर पर रख कर उसके ऊपर बनी इसराइल की सब बदकारियों और उनके सब गुनाहों और ख़ताओं का इकरार करे, और उनको उस बकरे के सर पर धर कर उसे किसी शख्स के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो बयाबान में भिजवा दे। और वो बकरा उनकी सब बदकारियाँ अपने ऊपर लादे हुए इसी वीराना में ले जाएगा, सो वो उस बकरे को बयाबान में छोड़ दे। फिर हारून खैमा इज्तिमा में आकर कतान के सारे लिबास को जिसे उसने पाकतरीन मकाम में जाते वक्त पहना था उतारे और उसको वहीं रहने दे। फिर वो इसी पाक जगह में पानी से गुस्ल करके अपने कपड़े पहन ले, और बाहर आकर अपनी सोख्तनी कुर्बानी और जुमात की सोख्तनी कुर्बानी गुजराने, और अपने लिए और जुमात के लिए कफारा दे, और खता की कुर्बानी की चर्बी को मज़बा पर जलाए। और जो आदमी बकरे को अज़ाज़ील के लिए छोड़कर आए वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए,
اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو اور خطا کی قربانی کے بچڑے کو اور خطا کی قربانی کے بکرے کو، جن کا خون پاک ترین مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا جائے، ان کو وہ لشکرگاہ سے باہر لے جائیں اور ان کی کھال اور گوشت اور فضلات کو آگ میں جلا دیں، اور جو ان کو جلائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے۔ اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو۔ یوم کفارہ کیسے منایا جائے؟ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو، کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا، تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ دائمی قانون ہے۔ اور جو اپنے باپ کی جگہ کاہن ہونے کے لیے مسح اور مخصوص کیا جائے، وہ کاہن کفارہ دیا کرے، یعنی کتان کے مقدس لباس کو پہن کر وہ مقدس کے لیے کفارہ دے، اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے، اور کاہنوں اور جماعت کے لیے سب لوگوں کے لیے کفارہ دے۔ سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو، اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب، اس کا باب نمبر 17، خون کا تقدس۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند نے یہ حکم دیا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کا جو کوئی شخص بیل یا برہ یا بکرے کو خواہ لشکرگاہ میں یا لشکرگاہ کے باہر ذبح کر کے اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے مسکن کے آگے خداوند کے حضور چڑھانے کو نہ لے جائے، اس شخص پر خون کا الزام ہوگا کہ اس نے خون کیا ہے، اور وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں جن کو وہ کھلے میدان میں ذبح کرتے ہیں، انہیں خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائیں اور ان کو خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیحوں کے طور پر گزرانے، اور کاہن اس خون کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے مذبح کے اوپر چھڑکے اور چربی کو جلائے، تاکہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو ہو، اور آئندہ کبھی وہ ان بکروں کے لیے جن کے پیرو ہو کر وہ زناکار ٹھہرے ہیں اپنی قربانیاں نہ گزرانے، ان کے لیے نسل در نسل یہ دائمی قانون ہوگا۔ سو تو ان سے کہہ دے کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی سوختنی قربانی یا کوئی ذبیحہ گزران کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور چڑھانے کو نہ لائے، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بود و باش رکھتے ہیں، جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے، میں اس خون کھانے والے کے خلاف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اسے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ اسی لیے میں نے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص خون کبھی نہ کھائے، اور نہ کوئی پردیسی جو تم میں بود و باش کرتا ہے کبھی خون کو کھائے۔ اور بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شکار میں ایسے جانور یا پرندہ کو پکڑے جس کو کھانا ٹھیک ہے، وہ اس کے خون کو نکال کر اسے مٹی سے ڈھانک دے، کیونکہ جسم کی جان جو ہے وہ اس کا خون ہے، اور جو اس کی جان کے ساتھ ایک ہے۔ اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو حکم کیا ہے، تم کسی قسم کے جانور کا خون نہ کھانا، کیونکہ ہر جانور کی جان اس کا خون ہی ہے، جو کوئی اسے کھائے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور جو کوئی مردار کو یا درندہ کے پھاڑے ہوئے جانور کو کھائے، وہ خواہ دیسی ہو یا پردیسی، اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے، تب وہ پاک ہوگا۔ لیکن اگر وہ ان کو نہ دھوئے اور نہ غسل کرے تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس
پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب اس کا 18واں باب۔ ممنوع جنسی افعال۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا، میں خداوند ہوں۔ تم میں سے کوئی اپنی کسی قریبی رشتہ دار کے پاس اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جائے، میں خداوند ہوں۔ تو اپنی ماں کے بدن کو جو تیرے باپ کا بدن ہے بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں ہے، تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے۔ تو اپنی بہن کے بدن کو، چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو، چاہے تیری ماں کی، اور خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو، خواہ اور کہیں، بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی پوتی یا نواسی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ ان کا بدن تو تیرا ہی بدن ہے۔ تیرے باپ کی بیوی کی بیٹی جو تیرے باپ سے پیدا ہوئی ہے تیری بہن ہے، تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، یعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا، وہ تیری چچی ہے۔ تو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے، سو تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی بھاوج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بھائی کا بدن ہے۔ تو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اور نہ تو اس عورت کی پوتی یا نواسی سے بیاہ کر کے ان میں سے کسی کے بدن کو بے پردہ کرنا، کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قریبی رشتہ دار ہیں، یہ بڑی خباثت ہے۔ تو اپنی سالی سے بیاہ کر کے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنانا کہ دوسرے کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پردہ کرے۔ اور تو عورت کے پاس جب تک وہ حیض کے سبب سے ناپاک ہے اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جانا، اور تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے اپنے ہمسایہ کی بیوی سے صحبت نہ کرنا۔ تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر آگ میں سے گزارنے کے لیے نہ دینا، اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا، میں خداوند ہوں۔ تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ کام ہے۔ تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا، اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو، کیونکہ یہ اوندھی بات ہے۔ تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، کیونکہ جن قوموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہیں، اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں اس کی بدکاری کی سزا اسے دیتا ہوں، ایسا کہ وہ اپنے باشندوں کو اگلے دیتا ہے۔ لہٰذا تم میرے آئین اور احکام کو ماننا، اور تم میں سے کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تم میں بود و باش رکھتا ہو، ان مکروہات میں سے کسی کام کو نہ کرے، کیونکہ اس ملک کے باشندوں نے جو تم سے پہلے تھے یہ سب مکروہ کام کیے ہیں، اور ملک آلودہ ہو گیا ہے۔ سو ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس ملک نے اس قوم کو جو تم سے پہلے وہاں تھی اگل دیا، اسی طرح تم کو بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو اگل دے، کیونکہ جو ان مکروہ کاموں میں سے کسی کو کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اس لیے میری شریعت کو ماننا، یہ مکروہ رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھی ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا، اور ان میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب اس کا 19واں باب، پاکیزگی اور عدل و انصاف کے قوانین۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے، اور تم میرے سبتوں کو ماننا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا،
اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور جب تم خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیحے گزرانو تو ان کو اس طرح گزراننا کہ تم مقبول ہو، اور جس دن اسے گزرانو اس دن اور دوسرے دن وہ کھایا جائے، اور اگر تیسرے دن تک کچھ بچا رہ جائے تو وہ آگ میں جلا دیا جائے، اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے تو مکروہ ٹھہرے گا اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ جو کوئی اسے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، کیونکہ اس نے خداوند کی پاک چیز کو نجس کیا، سو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا، اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا، اور تو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا، اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا، ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم چوری نہ کرنا اور نہ دغا دینا، نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے، میں خداوند ہوں۔ تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا، نہ اسے لوٹنا، مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے، تو بہرے کو نہ کوسنا، اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا، میں خداوند ہوں۔ تم فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا، نہ تو غریب کی رعایت کرنا، اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ، بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا۔ تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لتراپن نہ کرتے پھرنا، اور نہ اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر آمادہ ہونا، میں خداوند ہوں۔ تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا، اور اپنے ہمسایہ کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا، تاکہ اس کے سبب سے تیرے سر گناہ نہ لگے۔ تو انتقام نہ لینا، اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت رکھنا، میں خداوند ہوں۔ تو میری شریعتوں کو ماننا، تو اپنے چوپایوں کو غیر جنس سے بھروانے نہ دینا، اور اپنے کھیت میں 2 قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بونا، اور نہ تجھ پر 2 قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو۔ اگر کوئی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی اور کسی شخص کی منگیتر ہو، اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو، اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو، تو ان دونوں کو سزا ملے، لیکن وہ جان سے مارے نہ جائیں، اس لیے کہ وہ عورت آزاد نہ تھی۔ اور وہ آدمی اپنے جرم کی قربانی کے لیے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور ایک مینڈا لائے کہ وہ اس کے جرم کی قربانی ہو، اور کاہن اس کے جرم کی قربانی کے مینڈے سے اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے، تب جو خطا اس نے کی ہے وہ اسے معاف کی جائے گی۔ اور جب تم اس ملک میں پہنچ کر قسم قسم کے پھل کے درخت لگاؤ تو تم ان کے پھل کو گویا نامختون سمجھنا، وہ تمہارے لیے 3 برس تک نامختون کے برابر ہوں اور کھائے نہ جائیں، اور 4تھے سال ان کا سارا پھل خداوند کی تمجید کرنے کے لیے مقدس ہوگا، تب 5ویں سال سے ان کا پھل کھانا، تاکہ وہ تمہارے لیے افراد کے ساتھ پیدا ہو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا، اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکالنا۔ تم اپنے سر کے گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ بنانا، اور نہ تو اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا۔ تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا، اور نہ اپنے اوپر کچھ گدوانا، میں خداوند ہوں۔ تو اپنی بیٹی کو کسبی بنا کر ناپاک نہ ہونے دینا، ایسا نہ ہو کہ ملک میں رنڈی بازی پھیل جائے اور سارا ملک بدکاری سے بھر جائے۔ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں۔ جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا، اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دے، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ جن کے سر کے بال سفید ہیں تو ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا، اور بڑے بوڑھے کا ادب کرنا، اور اپنے خدا سے ڈرنا، میں خداوند ہوں۔ اور اگر کوئی پردیسی تیرے ساتھ ملک میں بود و باش کرتا ہو تو تم اسے آزار نہ پہنچانا، بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے دیسی کی مانند سمجھنا، بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا، اس لیے کہ تم ملک مصر میں پردیسی تھے، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔
तुम इंसाफ और पैमाइश और वजन और पैमाना में नाराजगी ना करना, ठीक तराजू, ठीक बाट, पूरा ईफा, पूरा हेन रखना। जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, मैं ही खुदावंद तुम्हारा खुदा। सो तुम मेरे सब आईन और सब अहकाम मानना और उन पर अमल करना, मैं खुदावंद हूँ। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस पुराने अहदनामा में से अहबार की किताब, उसका 20वां बाब, नाफरमानी की सजाएं। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इसराइल से यह भी कह दे कि बनी इसराइल में से या उन परदेशियों में से जो इसराइलियों के दरमियान बुदोबाश करते हैं, जो कोई शख्स अपनी औलाद में से किसी को मोलक की नज़र करे, वो ज़रूर जान से मारा जाए। अहले मुल्क उसे संसार करें, और मैं भी उस शख्स का मुखालिफ हूँगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, इसलिए कि उसने अपनी औलाद को मोलक की नज़र करके मेरे मक़दस और मेरे पाक नाम को नापाक ठहराया। और अगर उस वक्त जब वो अपनी औलाद में से किसी को मोलक की नज़र करे, अहले मुल्क उस शख्स की तरफ से चश्मपोशी करके उसे जान से ना मारे, तो मैं खुद उस शख्स का और उसके घराने का मुखालिफ होकर उसको और उन सबों को जो उसकी पैरवी में जिनाकार बने और मोलक के साथ जिना करे, उनकी कौम में से काट डालूंगा। और जो शख्स जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए कि उनकी पैरवी में जिना करे, मैं उसका मुखालिफ हूँगा और उसे उसकी कौम में से काट डालूंगा। इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करो और पाक रहो, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और तुम मेरे आईन को मानना और उस पर अमल करना, मैं खुदावंद हूँ जो तुमको मुकद्दस करता हूँ। और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे, वो ज़रूर जान से मारा जाए। उसने अपने बाप या माँ पर लानत की है, सो उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। और जो शख्स दूसरे की बीवी से यानी अपने हमसाया की बीवी से जिना करे, वो जानी और जानिया दोनों ज़रूर जान से मार दिए जाएं। और जो शख्स अपनी सौतेली माँ से सोबत करे, उसने अपने बाप के बदन को बेपर्दा किया, वो दोनों ज़रूर जान से मारे जाएं, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई शख्स अपनी बहू से सोबत करे, तो वो दोनों ज़रूर जान से मारे जाएं, उन्होंने औंधी बात की है, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई मर्द से सोबत करे जैसे औरत से करते हैं, तो उन दोनों ने नहायत मकरूह काम किया है, सो वो दोनों ज़रूर जान से मारे जाएं, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई शख्स अपनी बीवी और अपनी सास दोनों को रखे, तो ये बड़ी खबासत है, सो वो आदमी और वो औरतें तीनों के तीनों जला दिए जाएं, ताकि तुम्हारे दरमियान खबासत ना रहे। और अगर कोई मर्द किसी औरत से जमा करे, तो वो ज़रूर जान से मारा जाए, और तुम उस जानवर को भी मार डालना। और अगर कोई औरत किसी जानवर के पास जाए और उससे हमसोबत हो, उस औरत और जानवर दोनों को मार डालना, वो ज़रूर जान से मारे जाएं, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई मर्द अपनी बहन को जो उसके बाप की या उसकी माँ की बेटी हो लेकर उसका बदन देखे, और उसकी बहन उसका बदन देखे, तो ये शर्म की बात है, वो दोनों अपनी कौम के लोगों की आंखों के सामने कत्ल किए जाए। उसने अपनी बहन के बदन को बेपर्दा किया, उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। और अगर मर्द उस औरत से जो कपड़ों से हो सोबत करके उसके बदन को बेपर्दा करे, तो उसने उसका चश्मा खोला और उस औरत ने अपने खून का चश्मा खुलवाया, सो वो दोनों अपनी कौम में से काट डाले जाएं। और तू अपनी खाला या फूफी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि जो ऐसा करे उसने अपनी करीबी रिश्तेदार को बेपर्दा किया, सो उन दोनों का गुनाह उन्हीं के सर लगेगा। और अगर कोई अपनी चची या ताई से सोबत करे, तो उसने अपने चचा या ताऊ के बदन को बेपर्दा किया, सो उनका गुनाह उनके सर लगेगा, वो लावलद मरेंगे। अगर कोई शख्स अपने भाई की बीवी को रखे, तो ये नजासत है, उसी ने अपने भाई के बदन को बेपर्दा किया, वो लावलद रहेंगे। सो तुम मेरे सब आईन और अहकाम मानना और उन पर अमल करना, ताकि वो मुल्क जिसमें मैं तुमको बसाने को लिए जाता हूँ तुमको उगल न दे। तुम उन कौमों के दस्तूरों पर जिनको मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ मत चलना, क्योंकि उन्होंने ये सब काम किए, इसीलिए मुझे उनसे नफरत हो गई। और मैंने तुमसे कहा है कि तुम उनके मुल्क के वारिस होगे
اور میں تم کو وہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تمہاری ملکیت ہونے کے لیے دوں گا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جس نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے، سو تم پاک اور ناپاک چوپایوں میں اور پاک اور ناپاک پرندوں میں فرق کرنا، اور تم کسی جانور یا پرندے یا زمین پر کے رینگنے والے جاندار سے جن کو میں نے تمہارے لیے ناپاک ٹھہرا کر الگ کیا ہے اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا، اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو۔ اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ ایسوں کو لوگ سنسار کریں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ آمین اور آمین۔